انسانوں کے نام افزار ریحان۔ دوحہ کی عرب اسلامک سمٹ کا حاصل۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں عرب اسلامک ایمرجنسی سمٹ منعقد ہوئی، جس میں 50 کے قریب عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان یا نمائندوں نے شرکت کی۔ یہاں کی گئی تقاریر میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اسرائیل نے تمام ریڈ لائنز عبور کر لی ہیں۔ UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانا ہوگا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ قطر نے ثالث کے طور پر خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں کی، لیکن اسرائیل نے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرتے ہوئے حماس قیادت کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی جانب سے خطے کے ممالک کی خود مختاری پر حملہ قابل مذمت ہے۔ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ اس نے جرائم کی تمام حدود پار کر لی ہیں۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی پرامن رہائی کے تمام دعوے بھی جھوٹے ہیں۔ ایرانی پریزیڈنٹ نے کہا اقوام متحدہ سے اسرائیل کی رکنیت معطل کروا دی جائے۔ پاکستانی پرائم منسٹر نے کہا کہ مسلم اقوام کی مشترکہ ٹاسک فورس بنائی جائے اور 2 ریاستی حل پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی اسلامی ممالک متحد نہ ہوئے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ترک پریزیڈنٹ نے کہا کہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس عرب اسلامک سمٹ سے عرب لیگ اور OIC کے سیکریٹری جنرلز کے علاوہ ایران، عراق، مصر اور فلسطینی اتھارٹی کے صدور نے بھی خطاب کیا۔ البتہ قطر کی ہمسائیگی میں واقع طاقتور عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، جارڈن اور سیریا جیسے ممالک نے انتہائی محتاط طرز عمل اپناتے ہوئے بیان بازی سے اعتراض کیا۔ عرب اسلامک سمٹ کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ میں دوحہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہم ہر ممکنہ جوابی اقدام کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں۔ ایک غیر جانبدار ثالثی مرکز کو نشانہ بنانا امن کاوشوں کو ناکام بنانے کے مترادف ہے۔ قطر کے دانش مندانہ اور ہوش مندانہ کردار کی تحسین کرتے ہوئے ایجپٹ اور امریکہ کی جاری ثالثی مساعی کو عام قرار دیا گیا۔ اعلامیہ میں اسرائیلی دعووں اور توجیہات کو مسترد کرتے ہوئے محاصرے اور بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنا جنگی جرم قرار دیا گیا۔ کسی بھی ممکنہ اسرائیلی فیصلے کے تحت فلسطینی علاقوں کے انضمام یا جبری ہجرت کی مذمت کی گئی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ قطر، غزہ، ویسٹ بینک اور دیگر خطوں پر جاری مسلسل جارحیت کو روکا جائے۔ UN جنرل اسمبلی میں حالیہ اعلان نیو یارک اور 2 ریاستی حل کی توثیق کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا گیا کہ مڈل ایسٹ کو تباہ کن ہتھیاروں سے پاک خطہ بنایا جائے۔ درویش یہاں اپنے اہل دانش کی خدمت میں کچھ اہم پوائنٹس اجاگر کرنے کا خواستگار ہے۔ دوحہ کی عرب اسلامک سمٹ میں جتنی بھی شعلہ بیانیوں پر مبنی تقاریر تھیں، آپ انہیں بغور پڑھیے۔ اس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے کے اہم نکات کا بھی جائزہ لیجیے۔ آپ پر واضح ہو جائے گا کہ بہت سی شعلہ بیانیاں بہت سستی شہرت یا دکھاوے کی بیان بازی کے لیے ہوتی ہیں، جن کی اہمیت اتنی بھی نہیں کہ انہیں مشترکہ اعلامیے کا حصہ بھی بنایا جا سکے، بالخصوص پاکستانی لفاظی شاید دیگر تمام عرب و عجم یا اسلامک حکمرانوں سے کہیں بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل شاید خود نشانہ بننے والا میزبان ملک بھی اس حد تک جانا پسند نہیں کرتا۔ اگرچہ ہمارے پاکستانی حکمران بھگولے چھوڑنے کے لیے انہیں خوب پمپ مارتے پائے جاتے ہیں، اس کارنامے پر ہمارے موجودہ جہادی حکمرانوں کو نشان امتیاز ضرور ملنا چاہیے۔ پاکی لیڈران کا سنسنی خیز بیانیاں شاید اپنے اسلامی عوام کی جیسی تیسی خوشنودی کے لیے یا ان کی بڑھتی ایمانی خواہشات کو مطمئن کرنے کی خاطر تشکیل پاتا ہے۔ اب اگر ہمارے میڈیا کی سرخیاں ملاحظہ کریں، خواہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک یا سوشل میڈیا، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انقلاب آ گیا ہے اور کفر کے خلاف اسلامی دنیا اکٹھی ہو گئی ہے، لہذا اب اسرائیل کی خیر نہیں، بلکہ ہمارا عوامی اسلوب تو یہ ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں، اکٹھے ہو کر اسرائیل کا ناپاک وجود صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ پاکستان ہی نہیں، اسلامی ایران سے بھی اس نوع کی آوازیں نچلی نہیں، اقتدار کی اعلیٰ ترین سطح سے بارہا اٹھتی رہی ہیں۔ البتہ ایران اسرائیل جنگ کے بعد اب اس میں تھوڑا ٹھہراؤ آیا ہے۔ رہ گئی غزہ کے عرب عوام پر اسرائیلی زیادتیاں، ان پر تو کوئی دو راہ ہیں ہی نہیں۔ اس پر مسلم ہی نہیں، غیر مسلم اقوام کی جانب سے بھی پوری دنیا میں سخت احتجاج کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ویٹیکن سٹی سے بھی درد انگیز بیانات جاری ہوتے رہتے ہیں۔ یورپین ممالک اور ان کے عوام بھی کھل کر بول رہے ہیں۔ عرب اسلامک سمٹ کے بعد ہمارے سادہ لو احباب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی بہت بڑا اسلامی طوفان اٹھ کھڑے ہوگا، دست بستہ عرض ہے کہ وہ اگر حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ غزہ کے مظلوم عوام چکی کے جن 2 پارٹوں میں پہلے سے پستے چلے آ رہے ہیں، 50 مسلم ممالک کی سمٹ کے بعد بھی وہ اسی طرح پس رہے ہیں، اسی طرح دردناک اموات کا شکار ہو رہے ہیں۔ درویش کو کہا جاتا ہے کہ زیادہ سچائی مت لکھو، ٹھیک ہے جتنا چاہو اپنی مرضی کا لکھوا لو، لیکن کیا اس سے تلخ زمینی حقائق ختم ہو سکیں گے؟ اگر ہماری بڑکوں سے اسرائیل ختم ہو سکتا تو شاید پیدا ہونے سے قبل ہی فنا ہو چکا ہوتا۔ درویش کی نظروں میں سعودی عرب سے زیادہ اسلامی ملک تو دنیا میں کوئی نہیں جو اسلام کا منبع اور طلوع اسلام کا مرکز ہے۔ ناچیز ڈھونڈ رہا تھا کہ اس عرب اسلامک سمٹ میں سعودی قیادت نے کیا فرمایا ہے، اور پھر ہاشمی سلطنت کے وارث خاندان نبوت کے چشم و چراغ ایکسیلنسی شاہ عبداللہ دوئم
نے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ اہل نظر کی خدمت میں ایک اور دلچسپ پوائنٹ قابل توجہ ہے۔ ماقبل جب بھی اس نوع کی افتاد آتی تھی، جیسے کہ 69 میں مسجد اقصی کو آگ لگانے کا مبینہ سانحہ پیش آیا تو OIC کی تنظیم وجود میں آئی، اور پھر تب سے مسلم امہ کی ایک طرح سے نمائندہ تنظیم OIC کو ہی قرار دیا جاتا رہا۔ اب وہ کیا وجوہ ہیں جن کے کارن ایک عرصے سے OIC کسی حد تک پس منظر میں جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی چاہتا ہے کہ اس کی جینون وجوہ پر کسی وقت جامع آرٹیکل تحریر کیا جائے اور عرب لیگ کے بالمقابل اس کا تقابلی جائزہ پیش کیا جائے۔ ان دنوں البتہ ایک نئی دلچسپ ٹرم عرب اسلامک استعمال ہو رہی ہے، جیسے کہ عرب لیگ اور OIC کو اکٹھے کر دیا گیا ہو، کیونکہ عربوں کا مزاج بالعموم اسلامک سے زیادہ عرب نیشنلزم کی صورت جلوہ گر رہا ہے۔ یہ بات محض ایجپٹ یا جمال عبد الناصر تک محدود نہیں۔ ہمارے یہاں جنہیں اسلامی امہ کا بہت بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، کنگ فیصل بن عبد العزیز، ان کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں جب عرب ورڈ بولتا ہوں تو اس سے میری مراد اسلامک ورڈ ہی ہوتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی یہ مراد ہوتی ہے تو آپ بول بھی یہی دیا کریں۔ اس گتھی کا ادراک ان لوگوں کو بخوبی ہو سکتا ہے جو مڈل ایسٹ میں عرب نیشنلزم کے پس منظر سے آگاہی رکھتے ہیں۔ بلا شبہ ان دنوں UN کی رونقیں بلندیوں پر پہنچنے والی ہیں۔ اس مرتبہ اسرائیل پر بھرپور عالمی دباؤ بڑھنے والا ہے کہ وہ غزہ کے مظلوموں کی جان بخشی کرے۔ علاوہ ازیں دو ریاستی حل پر بھی خوب بحثیں چھڑنے والی ہیں۔ بالخصوص یورپین ممالک باوجود اس ایشو کو خوب اٹھائیں گے، جس کی بڑی وجہ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ان کی چھیڑ چھاڑ ہوگی، کیونکہ ٹرمپ ٹیرف کے ہاتھوں قریبی امریکی اتحادی اس انوکھے صدر سے خاصے نالاں ہیں۔ ٹرمپ بخشتے کسی کو بھی نہیں، حتیٰ کہ کبھی بنجمن نیتن یاہو کی بھی تھوڑی بہت جھاڑ پھونک، لتی لہائی دلائی یا سازش کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جب انہیں پریشان دیکھتے ہیں تو حوصلہ دلانے کے لیے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو تل ابیب یا یروشلم روانہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ حالیہ عرب اسلامک سمٹ کے دوران مارکو روبیو اسرائیل میں موجود رہے، یہ اطمینان دلاتے ہوئے کہ فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عرب اسلامک سمٹ اختتام پذیر ہونے کے فوری بعد مارکو روبیو دوحہ پہنچے، امیر قطر سے ملے اور صاف فرما دیا کہ ان مختلف نوع بڑک بازوں کے جھانسے میں مت آئیے گا۔ اس سے قبل قطری پرائم منسٹر کو وائٹ ہاؤس بلا کر ان کی اچھی خاصی برین واشنگ خاطر توازیہ یا دلائی کی جا چکی ہے۔ امیر قطر کے لیے گاجر کے ساتھ سٹیک کا استعمال کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کسی منہ رکھی یا بھرم کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا، صاف کہہ دیا کہ شیخ تمیم آپ کے عوام آپ سے خوش نہیں ہیں، ادھر ادھر کی بڑی بڑی چھوڑ دیں یا سوچنے کی بجائے اپنے لوگوں کی ناراضگی کا سوچیں، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے فکر مند ہوں۔ ذرا غور فرمائیے اس کا کیا مطلب ہے، ان الفاظ میں کیا ملفوف پیغام ہے؟ شاید اسی کو کہتے ہیں امریکی پریشر۔ اہل مغرب کے سامنے یہ سوال بھی اہم ہے کہ اسی قطر پر جب ایرانی حملہ ہوا تھا، اس وقت اگرچہ ایران کے خلاف بھی خاصے مذمتی بیانات آئے تھے، مگر اس نوع کی شعلہ بیانیوں کا غلغلہ تب کیوں نہیں اٹھا تھا؟ تب قطر کی اپا مختاری خطرے میں کیوں نہیں آئی تھی؟ کیا اس لیے کہ تب ایرانی حملے کا ہدف قطری نہیں غیر ملکی اڈا تھا؟ مسئلہ تو اب بھی وہی ہے، اسرائیلی حملے کا ہدف قطری نہیں غیر ملکی حماس کی عادت تھی، جنہیں اسرائیل ٹیررزم کے ویسے ہی عالمی مجرم گردانتا ہے جیسے 9/11 کے بعد امریکی بن لادن اور ان کی القاعدہ کو سمجھتے ہیں۔ بنجمن نیتن یاہو کا استدلال یہی ہے کہ جب امریکہ نے بن لادن جیسے ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو پوری دنیا نے اس کی مذمت نہیں ستائش کی تھی۔ آج ہم نے بھی اپنے اوپر ہونے والے سب سے بڑے ٹیررسٹ اٹیک کے مجرموں یعنی حماس کی عادت کو ٹارگٹ کیا ہے، تو اس سابقہ اصول کے تحت اس کی مذمت کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ ٹیررزم کے خلاف ایکا کرے۔ یورپین ممالک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ الٹے ہمیں عالمی تنہائی میں دھکیل رہے ہیں جو برسوں چل سکتی ہے، لہٰذا ہمیں اپنے وسائل کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا پڑے گا۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اپنے یرغمالیوں کو رہا کرواتے ہوئے ٹیررسٹ حماس کا خاتمہ نہیں کر دیتے، چاہے ہمیں اس کی جو بھی قیمت چکانی پڑے۔ ہر ملک کو اپنی سرحدوں سے باہر بھی اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ یہ کہتے ہوئے نیتن یاہو ریاستوں کی ساورنٹی کا اصول بیان کرنا بھول گئے۔ ہمارے بلند پرواز نے اسی سمٹ میں عرب اسلامک ٹاسک فورس یا اسلامک نیٹو کی جو پھل جڑی چھوڑی ہے، اگرچہ عوامی سطح پر وہ جتنی چاہیں کلیپنگ لے لیں، بالفعل یہ ناقابل عمل بڑک سے آگے کچھ نہیں۔ بلند بانگ دعوے جو بھی ہوں، ویسٹرن ملٹری الائنس کے بالمقابل اسی طرز پر اسلامک ملٹری الائنس کے لیے جس نوع کی طاقت درکار ہے، اس کا تو شاید دور دور تک شائبہ تک نہیں۔ فی زمانہ مذہب کی بنیاد پر اس نوع کے الائنسز کو دنیا محض حیرت و حقارت سے ہی دیکھ سکتی ہے، جبکہ مسلم اقوام کی اندرونی قدورتیں اور منافرت بھری فرقہ وارانہ مذہبی اور سیاسی تقسیم اس کے علاوہ پوری گہرائی کے ساتھ موجود ہے۔ ہم پاکستانیوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی ڈوبتی معیشت، فلڈ میں ڈبکیاں کھاتے عوام اور ان کے ان گنت دکھوں اور مسائل و مصائب کو دور کرنے کا سوچیں۔ اقوام عالم کے سامنے ہماری مسلم اقوام کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ٹیررزم یا دہشت گردی یا آتنکواد انسانیت کی مشترکہ دشمن ہے۔ اس کی مرتکب کوئی بھی تنظیم ہو، تمام اقوام کو بلا تمیز مذہب و نسل
اس کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا۔ اسرائیل کو بھی اپنے وجود کی بقا کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کسی اور ملک و قوم کو۔ رہ گئی بے گناہ انسانی ہلاکتیں، وہ چاہے مسلمانوں کی ہوں یا یہود کی، ہندوؤں کی ہوں یا مسیحوں کی، ان کی مرتکب کوئی بھی قوم، تنظیم یا پارٹی ہو، قابل مذمت اور ناقابل قبول ہیں۔ مڈل ایسٹ میں 2 ریاستی حل کی بحث پر تنقیدی جائزہ اگلی نشست میں۔